اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 72 ہے، ٹاپک ہے قلندر شعور اسکول۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ قلندر شعور اسکول کی تشریح کرنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ قلندر شعور اسکول سے کیا مراد ہے؟ حضور مرشد کریم لکھ رہے ہیں کہ قلندر شعور اسکول میں داخل ہونے سے پہلے میرے اندر 2 برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ اگر ہم ایک دم اسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ قلندر شعور اسکول کو کون سمجھے گا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پہ قلندر شعور اسکول سے کیا مراد لی جا رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے جیسے حضور قلندر بابا اولیاء کی سرپرستی میں آنے کے بعد، ان سے بیعت ہونے کے بعد حضور مرشد کریم نے اس طرح کا یہ استعارہ استعمال کیا ہے کہ میں اس قلندر شعور اسکول میں داخل ہو گیا، یعنی قلندر بابا اولیاء نے جو کچھ مجھے تعلیم کیا وہ قلندر شعور اسکول تھا۔ بات ذرا اس سے بڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ پورا خانقاہی نظام اس کی طرف اشارہ ہے کہ قلندر شعور اسکول یعنی خانقاہی نظام میں داخل ہونا اور کسی کو پیر و مرشد مان کر خود کو در و بست اس کے حوالے کر دینا، جیسے بچے ٹیچر کے کہنے پہ چلتے ہیں اس طرح سے چلنا سیکھنا، یہ ہے قلندر شعور۔ قلندر شعور کو حضور قلندر بابا اولیاء نے اور مرشد کریم نے جو علم سینہ کے طور پہ ہی چل آ رہا تھا، اس کو عام علوم کی طرح پڑھنے اور سمجھنے اور اپنانے اور پریکٹس کرنے اور پھر اس کے مشاہدات کرنے کے لیے پورا ایک سلیبس ڈیزائن کیا ہے۔ تو یہاں پہ مرشد کریم اس پورے خانقاہی نظام کو جو ایک ماڈرن شکل دی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ قلندر شعور اسکول سے مراد ہے خانقاہی نظام۔ اب یہ خانقاہی نظام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے 2 رخ ہیں، 2 انداز ہیں، ایک ممبر سے مسجد سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا صفہ سے ریلیٹڈ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کا دوہرا نظام بنایا کیونکہ انہیں پتہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ لوگ کس طرح ان کی تعلیمات میں تحریفات کریں گے، اس کو کس طرح ڈسٹارٹ کریں گے یا لوگوں کی سمجھ سے اسے بالاتر کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک دوسرا نظام جو ساتھ میں پیرلل جاری کیا تھا وہ تھا علم سینہ کے طور پہ، جس میں سالک کو عملی تجربات اور مشاہدات سے گزار کر اس کو خود شناس بنا کر اسے خدا شناس بنایا جاتا ہے۔ کیا کہ خود شناسی سے گزار کر خدا شناسی تک کا سفر جو ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلیبس دیا وہ یہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو آیت حدیث ہم پڑھتے ہیں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا وہی جان سکتا ہے اپنے رب کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نظام خود شناسی کا متعارف کرایا اور اس کو رائج کیا، جب دنیا دار حکمرانوں نے اس نظام پہ قبضہ کیا، اس کو اسلام کو ایک مذہب بنا دیا، حالانکہ دیکھیے بڑا سمپل سا فلسفہ ہے، جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو ترجمہ بٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے۔ اس کلمے کی ترجمے کی غلطی کی وجہ سے پورا کانسیپٹ بدل گیا۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا، صرف اتنا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ اصل میں عہد کے الفاظ ہیں، کیونکہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانوں گا، اور اللہ کو الہ بھی اس طرح مانوں گا جس طرح کہ اللہ کا رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے، یعنی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر اپنا کر اللہ کو الہ مانوں گا۔ معبود کا لفظ جو ہے یہ عبادت کے معنوں میں یا عبد کے معنوں میں یا بات ماننے والوں کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ تو وہ سارے مانتے تھے، پہلے بھی مانتے تھے، اپنے بچوں کے نام تک وہ عبداللہ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تصور دیا تھا؟ حضور نے یہ تصور دیا تھا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو فقیری کا درس اسی پہلے جملے میں چھپا ہوا ہے، یعنی کہ لا الہ میں ہے کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں اللہ کا فقیر ہوں، میری ساری آشائیں، ساری تمنائیں، ساری خواہشات صرف اور صرف اللہ سے وابستہ ہے۔ وہ کیئر آف اللہ سوچنے کا جو نظام ہے، اس نظام کا نام ہے کلندر شعور اسکول۔ میرا خیال ہے کہ یہ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں نے کیوں اس لفظ پہ اتنی شرح کی ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے کہ کلندر شعور اسکول میں داخل ہونے سے پہلے میرے اندر دو برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ یہ مرشد کریم ذکر اپنا کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ہم سب میں ہے۔ ایک تو یہ کہ میرا ذہن کاروباری تھا، میں جب بھی کسی آدمی سے ملتا تھا اس کی ذات سے کوئی نہ کوئی توقع قائم کر لیتا تھا۔ غور کریں، یہ ہے کاروباری ذہن۔ کاروباری ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے بھی ملے گا، کسی نئے آدمی سے، تو پوچھے گا جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، تو جو ہی دیکھے گا کہ اس سے کوئی میرا غرض پوری ہو سکتی ہے، اس سے توقعات قائم کر لے گا۔ تو کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس طرز فکر پر ضرب پڑی، جس آدمی سے جو توقع وابستہ کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے، یہ کرتا ہے مرشد کریم ہمیں یہ طرز فکر عطا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، اور ہماری ساری توقعات لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں، بلکہ وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ کاروباری ذہنیت رکھنا جو ہے یہ غلط ہے۔ جس آدمی سے جو توقع وابستہ کی وہ پوری نہیں ہوئی، یہ انتظام کر دیتا ہے اللہ۔ فقیر کے سرپرستی میں آنے کے بعد آپ کی طرز فکر پہ پہلی ضرب یہی لگتی ہے کہ جو لوگوں سے آپ کی توقعات ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ توقع اللہ نے پوری کرنی ہے، بندے کی مجال نہیں ہے۔ بندہ تبھی توقع پوری کر سکتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں آگے آ رہا ہے یہ جملہ۔ یہ عمل اتنی بار دہرایا گیا کہ دوستوں کی طرف سے مایوسی طاری ہو گئی، اور ذہن میں بالآخر یہ بات آئی کہ کوئی دوست اسی وقت کام آ سکتا ہے جب اللہ چاہے۔ یعنی یہ ذہن دیکھیں، چھوٹے سے ایک پیراگراف میں بات کتنی گہری ہے اور کتنی ضروری ہے۔ اگر ہم کلندر شعور
حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے قلندر شعور اسکول میں باقاعدہ داخلہ بھی لے لیا ہے تو پھر یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو جس سے باز آنا ہے. کس چیز سے باز آنا ہے؟ کہ توقعات رکھنے سے باز آ جائے. اب دوسری بات جو ہے کہ سونا کھاؤ. اس کے بعد دوسرا تربیتی پروگرام شروع ہوا. روحانی آنکھ سے دیکھا گیا ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس میں بہت ساری الماریاں ہیں، ان الماریوں میں سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. 48 گھنٹے یہ کیفیت قائم رہی کہ میں کمرے میں ہوں اور کمرہ سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا ہے. اس کیفیت کے ساتھ ذہن روٹی کھانے کی طرف مائل ہوتا تو میرے کانوں میں ایک ماورائی آواز گونجتی کہ سونا کھاؤ. پانی پینے کی خواہش ہوتی تو پانی تو وہاں کہاں تھا، آواز آتی سونے چاندی سے پیاس بجھاؤ. اور جب میں اس کیفیت سے باہر آیا تو 10 روپے کے نوٹ سے بھی طبیعت میں گندگی کا احساس ہوتا تھا. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے مسلسل ایسے ہزاروں واقعات رونما ہوئے کہ جن کا وجود میں آنا عقلاً ناممکن اور مشکل تھا. یہ واقعہ حضور مرشد کریم نے مجھے خود سنایا تھا، خود بھی بتایا تھا، یعنی یہاں لکھا ہوا بھی ہے تو حضور سے براہ راست سننے کا شرف بھی مجھے حاصل ہے. تو حضور مرشد کریم نے جو بات فرمائی جو کہ بٹوین دا لائنز یہاں لکھی ہوئی ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے تصرف کیا تھا، تصرف کر کے ان کو اس کیفیت میں ڈال دیا تھا یا کہ یہ کیفیت ان کے اوپر طاری کر دی تھی کہ ان کو ایسے لگتا تھا جیسے میں ذہنی طور پہ ایک کمرے میں بند ہوں اور کمرے میں الماریوں میں سونا چاندی پڑے ہوئے ہیں. تو جب ان کو بھوک لگتی تھی تو ان کو احساس یہ اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ بھی سونا کھاؤ. ظاہر ہے کہ 48 گھنٹے یعنی 2 دن اور 2 راتیں جب یہ طلب ہوئی کہ کھانے کی طرف پینے کی طرف توجہ گئی تو کہا کہ یہ کھانا پینا نہیں، یہ سونا چاندی کھاؤ. اس سے غور کریں کہ اس سے کیا ہوا. مادیت کا اصل روپ سامنے آ گیا کہ مادہ جو ہے، روپیہ پیسہ جو ہے، مال و زر جو ہے، سونا چاندی جسے کہتے ہیں، یہ ہماری نہ بھوک مٹا سکتا ہے نہ پیاس مٹا سکتا ہے. ہماری کوئی حاجت یہ براہ راست نہیں پوری کرتا. یہ محض ایک میڈیم ہے، جیسے پہلے جملہ گزر چکا ہے. جب میں اس کیفیت سے باہر آیا تو 10 روپے کے نوٹ سے بھی طبیعت میں گندگی کا احساس ہوتا تھا کہ یہ کیا انسانوں نے اپنے لیے گند بنایا ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے مسلسل ایسے ہزاروں واقعات رونما ہوئے جن کا وجود میں آنا عقلاً ناممکن اور مشکل تھا. 1 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ جب اس طرح کے تجربات ہوتے رہے تو ذہن میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ روحانیت کوئی ایسا علم نہیں جو صرف لفظوں پر قائم ہے. روحانیت عملی اور مشاہداتی علم ہے. یہاں پہ میں ایک بات آپ سے اور شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو روحانیت عملی اور مشاہداتی علم ہے، اس کے حوالے سے جب مرید کو اس کا مرشد مختلف تجربات سے گزارتا ہے کہ اس کی توقعات ٹوٹیں، اس کا ذہن اللہ کی طرف مبذول ہو جائے، تو وہ کہتا ہے جی میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، رونا شروع کر دیتا ہے. حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں لوگ روحانیت سیکھنے کم آتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرانے آتے ہیں. ان کی غرض صرف اتنی ہوتی ہے کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں اور میرے کام ہوتے رہیں. یہاں جس کی بھی تربیت کے لیے پکڑ کرتا ہوں، جس کو بھی پکڑتا ہوں تربیت کرنے، وہ اتنا رونا مچاتا ہے کہ گھبرا کے جان چھوڑنی پڑتی ہے اس کی.
آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حالات پہ اللہ مرشد کریم کو اتنا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے جو ذہن بنا ہوا ہے، جو توقعات ہیں کہ روٹی پیسے سے کماؤں گا، میں کام کروں گا تو پیسے کماؤں گا، وہ اس چیز پہ ضرب لگاتے ہیں کہ یہ معاش ایک ضرورت ہے، لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اس کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ کو اولیت دینا سیکھنا ہے، یہ ہے قلندر شعور کا بنیادی سبق۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی قلندر شعور یا روحانیت سیکھنے کے بعد آپ کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونا۔ وہ کام آپ کو روٹین میں پورے کرنے ہی کرنے ہیں، روٹین میں پورے کرنے ہیں، ان سے توقع نہیں رکھنی، نتائج پہ نظر نہیں رکھنی، کاوش، جد و جہد، کوشش پوری کرنی ہے۔ یہ بنیادی سبق ہے آج اس جو ہم نے آج دو یہ پیراگرافز پڑھے۔ اب اگلا دیکھیں، آٹومیٹک مشین، یعنی یہ روحانیت عملی اور مشاہداتی علم ہے۔ آپ کو عمل سے بھی گزرنا ہے، آپ کو مشاہدے بھی کرنے ہیں، مشاہدے کروائے جائیں گے، پھر جا کے کہیں اس قابل ہوں گے کہ آپ مشاہداتی آنکھ سے کام لے کے چیزوں کو خود آبزرو کرنا سیکھ لیں۔ یہ آٹومیٹک مشین کی بات سن لیجئے۔ پیدائش سے موت تک اور موت کے بعد کی زندگی میں اعراف، حشر نشر، حساب کتاب، جنت دوزخ اور اللہ کی تجلی کا دیدار، یہ سب کا سب یقین کے اوپر قائم ہے۔ یہ سب سارا نظام یقین پہ چل رہا ہے۔ اب غور کر کے دیکھ لیں کہ برے لوگوں کا نظام بھی چل رہا ہے، دولت کے پرستاروں کا نظام بھی چل رہا ہے، اس لیے کہ ان کا یقین دولت پہ ہے۔ یہ پورا دنیاوی نظام دیکھیں نا کیا لکھا، پیدائش سے موت تک، موت کے بعد کی زندگی۔ اگر آپ کا یقین ہے تو اعراف ہے، اگر آپ کہتے ہیں کوئی اعراف نہیں ہے، مجھے صرف دنیا میں پیسہ کمانا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے لیے جو اعراف بنے گا اس میں اسی قسم کے حالات ہوں گے۔ جب آپ ایک چیز پہ یقین نہیں کرتے اور وہ سامنے آ جائے تو کیا حشر ہوتا ہے بندے کا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، اس کے اندر عقل و شعور کام کرتا ہے اور وہ ایک حد تک بااختیار ہے، اور بڑی حد میں اس کے اوپر غیر اختیاری کیفیات نازل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے اگر سانس لینا شروع کر دے تو چند منٹ میں ہانپ جائے گا۔ روٹین کی زندگی میں بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے۔ یہی حال آدمی کے اندر اس مشین کا ہے جو مسلسل متواتر ہر لمحہ اور ہر آن چل رہی ہے۔ اس مشین کے کل پرزے، ذہن، اعضائے رئیسہ، دل، پھیپھڑے، گردے، جگر اور آنتوں کی حرکت مسلسل جاری ہے۔ یہ ہے زندگی، مسلسل حرکت کرنا اعضاء کا، یہ زندگی کی وجہ سے۔ 4 ارب کی آبادی میں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس وقت دنیا کی آبادی 4 ارب تھی، آج تقریباً 7.5 ارب ہے۔ 4 ارب کی آبادی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اندر نصب کی ہوئی مشین کو چلاتا ہو۔ یہ مشین بالکل غیر اختیاری طور پر چل رہی ہے۔ اس مشین میں جو ایندھن استعمال ہوتا ہے اس پر بھی انسان کی دسترس نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مشین بند ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، علم کی بڑی سے بڑی ترقی اسے چلا نہیں سکتی۔ یہ مشین قدرتی نظام کے تحت بتدریج بھی بند ہوتی ہے اور یکدم بھی بند ہو جاتی ہے۔ بتدریج بند ہونے کا نام بیماری،
اور مشین کے ایک دم بند ہونے کو ہارٹ فیلئر یعنی دل کا دورہ کہا جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیماریوں کا علاج اختیاری ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 ارب کی آبادی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو بیمار ہونا یا مرنا چاہتا ہے۔ اگر زندہ رہنا اختیاری ہوتا تو دنیا میں کوئی آدمی موت سے ہم آغوش نہ ہوتا۔ علی ھذا القیاس زندگی کے بنیادی عوامل اور وہ تمام حرکات جن پر زندگی رواں دواں ہیں انسان کے لیے اختیاری نہیں ہیں، یعنی ان پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم بنیاد پر غور کریں تو زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آدمی پیدا ہوتا ہے، جبکہ پیدائش پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لاکھوں سال کے طویل عرصے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا ہو گیا ہو۔ پیدا ہونے والی ہر چیز، پیدا ہونے والا ہر فرد ایک وقت معینہ کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا میں ٹھہر نہیں سکتا، مر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں زیادہ سوچ بچار سے اور تفکر کی ضرورت پیش آئے۔ یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس میں کوئی زیادہ سوچ بچار اور تفکر کی ضرورت پیش آئے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہ صورتحال واقعہ ہو رہی ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے اور مختلف صورتوں میں پیدا کرتا ہے۔ قد کاٹ مختلف ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بنیادی طور پر کوتاہ قد آدمی 7 فٹ کا بن گیا ہو۔ ایسی بھی دنیا میں کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ 7 فٹ کا آدمی گھٹ کر 2.5 فٹ کا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے انسان، وقت اور کھلونا۔ جب ہم عقل و شعور کا موازنہ کرتے ہیں تو کوئی آدمی ہمیں زیادہ باصلاحیت نظر آتا ہے، کوئی آدمی کم صلاحیت، اور کوئی آدمی بالکل بے عقل ہوتا ہے۔ سائنس خلا میں یعنی اسپیس میں، آؤٹر اسپیس میں چہل قدمی کا دعویٰ کر سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ بے عقل آدمی کو عقل مند بنا دیا گیا۔ اللہ ہی اپنی مرضی سے عقل و شعور بخشتا ہے، آدمی کے اندر فکر و گہرائی عطا کرتا ہے۔ المیہ یہ کہ جن لوگوں کے اندر اللہ فکر اور گہرائی عطا کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی وصف ہے، لیکن جب وہ فکر اور گہرائی ان سے چھین لی جاتی ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی کے تمام اجزائے ترکیبی ایک طاقت کے پابند ہیں۔ وہ طاقت جس طرح چاہے روک دیتی ہے، جس طرح چاہے انہیں چلاتی ہے۔ کلندر شعور کے بانی کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ نادان ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری گرفت حالات کے اوپر ہے۔ انسان اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حالات میں تو بدل کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان ایک کھلونا ہے، حالات جس قسم کی چابی بھر دیتے ہیں، حالات جس قسم کی چابی اس کے اندر بھر دیتے ہیں اسی طرح یہ کودنا ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس جملے کو بہت توجہ سے سمجھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر فی الواقعہ حالات کے اوپر انسان کو دسترس حاصل ہوتی تو کوئی آدمی غریب نہ ہوتا، کوئی آدمی بیمار نہ پڑتا، کوئی آدمی بوڑھا نہ ہوتا اور کوئی موت کے منہ میں نہ جاتا۔ یہاں پہ حالات کا اصل مفہوم سمجھیں۔ ہمیں دیکھیں نا، اگر آپ کو اللہ نے مرد پیدا کیا تو آپ کو
یہ جو مردوں کو حالات فیس کرنے ہیں وہی حالات درپیش ہوں گے. اگر آپ عورت بن گئے تو آپ کو وہی حالات سامنا کرنا پڑیں گے جن حالات سے آپ کو عورت ہونے کے ناطے سامنا کرنا چاہیے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، موت کے پنجے نے ان کی گردن مروڑ کر رکھ دی. شداد، نمرود اور فرعون کی مثالیں ایسی نہیں ہیں جن کو ہم محض کہانی کہہ کر گزر جائیں. تاریخ ہر زمانے میں خود کو دہراتی ہے. یہاں پہ اس جملے کو سمجھ لیں کہ یہ کردار ہیں، نمرود، فرعون اور شداد، یہ سارے کردار ہیں جو ہر دور میں چلتے رہتے ہیں. تاریخ ہر زمانے میں خود کو دہراتی ہے، البتہ رنگ، روپ، نام، شکل و صورت بدل جاتے ہیں لیکن کرتوت وہی رہتے ہیں. اس زمانے میں شہنشاہ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے جس نے 2500 سال کی سالگرہ منائی. موت کے پنجے نے اس کو اس قدر بے بس اور ذلیل کر دیا کہ اس کے لیے اس کی سلطنت کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور وہ دیار غیر میں مر گیا. کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوا. اگر حالات انسان کی گرفت میں ہیں تو اتنا بڑا بادشاہ غریب الدیار کیسے بن گیا؟ اس قسم کے بے شمار واقعات ہر روز پیش آتے رہتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور ان سب باتوں کو اتفاق کہہ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ کائنات میں اتفاق یا حادثے کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی حالات جو ہیں، اب ان کا اوریجن کیا ہے، یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یہاں پہ آپ کو جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے تو اللہ کی جکڑ اور پکڑ کا اندازہ کر لیجئے، یہ بات آپ کے اندر راسخ ہو جائے. اللہ کا ایک نظام ہے جو مربوط ہے، ہر نظام کو دوسرے نظام کے ساتھ وابستگی ہے. یہ دیکھیں نا، میں لفظ سسٹم استعمال کرتا ہوں کہ یہ سارا نظام ہے. نظام، انفرادی نظام، پھر نوعی نظام، پھر کائناتی نظام اور پھر ایک الوہی نظام. تو یہ نظام کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نظام کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کوئی بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی. اس نظام میں نہ کہیں اتفاق ہے، نہ حادثہ، نہ کوئی مجبوری. سن لیا؟ اب یہ کیا جملہ آیا؟ حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں لیکن اس نظام میں کوئی مجبوری نہیں ہے. یعنی کوئی نظام آپ کے ہاتھوں عاجز نہیں آتا، نظام اپنا کام کرتا ہے. اگر آپ نے خود کو نظام کے ساتھ سنکرونائز کر لیا، ہم آہنگ کر لیا، آپ نے خود کو ہارمونائز کر لیا تو سب خیر ہے. جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ اس نظام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی شے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہے، تو اس کے اندر یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے. اس پیٹرن کو جب تحریکات ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں اور ان واقعات کی کڑیاں اس قدر مضبوط، مستحکم اور مربوط ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات پر حاکم اعلیٰ اللہ ہے. یہاں رک جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے ایک اسکرپٹ لکھ دی ہے، اس اسکرپٹ کے تحت وہ کام ہونا ہی ہونا ہے. یہی مطلب ہوا نا؟ میں تھوڑی سی اس میں اصلاح کر دوں. جی اللہ نے آپ کو اختیار بھی تو دیا کہ آپ اس اسکرپٹ پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بالکل، بس یہ کھیل ہے سارا. اللہ کا اسکرپٹ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ نے اس کے مطابق کام کیا تو آپ اللہ والے بن گئے. اگر آپ نے اللہ کے اسکرپٹ کو نہیں سمجھا
اور اپنے مفروضوں کو اللہ کا اسکرپٹ قرار دیتے رہے، تو یہ کیا انصاف کی بات ہوگی؟ بالکل. بس اتنی سی بات. یہ لفظ اسکرپٹ سنتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، میں نے اسی لیے فوراً آپ کی توجہ آپ کے اختیار کی طرف دلائی. دیکھیں نا، لوح محفوظ اللہ کا اسکرپٹ ہے، اور کتاب مرقوم آپ نے اس پہ جتنا عمل کیا اس کا ریکارڈ ہے. صحیح. آپ اس چیز کو قطعاً اگنور نہ کریں. دیکھیں، ہم لوگ اللہ کے نظام کا اسکرپٹ کا لفظ جب آپ نے استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے جی سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. نہیں، آپ کو اختیار دی ہے. آپ نے اس اسکرپٹ کے مطابق چلنا ہے یا اس کے خلاف چلنا ہے. یہ تکذیب کا لفظ جو ہے، کذب کا لفظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے، تکذبون بالدین، یعنی یہ رہتے میرے سسٹم میں ہیں اور اسی کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. بار بار قرآن جی سوری سر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے پازیٹیو بھی اسکرپٹ لکھا ہے اور نیگیٹو بھی لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح کہا. عمل ہم کتنا کرتے ہیں شاباش. وہ ہمارے اختیار میں. یہ بات پچھلے ہم نے ریڈنگز میں بھی عرض کی اور آپ نے پڑھی کہ اللہ نے 3 آپشن ہر بندے کو ہر قدم پہ دیے، دائیں جائے بائیں جائے. پورا قرآن آپ کو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون کا قصہ سنا رہا ہے. 3 آپشن آپ کے پاس ہیں. آپ بائیں جاتے ہیں یعنی کہ آپ نیگیٹو ہیں، اگر آپ دائیں جاتے ہیں تو آپ پازیٹو ہیں، اگر آپ سیدھا جاتے ہیں تو آپ نیوٹرل ہیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. باقی اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ کے اسکرپٹ کو سمجھ کے اس کے مطابق چلنا ہے تو آپ اللہ والے بن گئے. صحیح. شرط آ گئی نا سمجھنے کی. بالکل آئے. اور کوئی سوال؟ سر ہم اس پہ اسکرپٹ جو لکھا ہوا ہے اللہ نے، ہم اس پہ چلنے پہ مجبور نہیں ہیں. نہیں. اگر آپ ہم چل سکتے ہیں. آپ چلتے تو جہنم میں جائیں گے نا. سیدھی سی بات ہے. جہنم کا کیا مطلب ہے؟ جنت اور دوزخ یہ کیا ہے؟ حساب کتاب کس چیز کا ہونا ہے؟ اللہ نے جو آپ سے کہا، آپ سے چاہا، آپ اس کے مطابق چلے. دیکھیں نا، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ موازنہ ہوگا. کس چیز کا موازنہ ہوگا؟ کہ اللہ کیا چاہتا تھا اور آپ نے کیا کیا. دیکھیں نا، صاف اللہ نے تو صاف کہا ہے، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے غور نہیں کیا. وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَخَفَّتْ مَوَازِينُهُ وہ کیا ہے؟ ہوا امہ کیا ہے؟ نہیں سوری بھول گیا. حاویہ، کہ وہ ہوگا حاویہ میں. خفت کا کیا مطلب ہے؟ اسے شرمندگی ہوگی جب وہ موازنہ ہوگا. موازینہ ہو، ہم نے یہاں وزن کر دیا. اعمال وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا. عجیب و غریب ترجمے ہیں. کیا کہا جائے؟ موازینہ ہو یعنی موازنہ اسی چیز کا ہونا ہے کہ اللہ کیا چاہتا تھا اور آپ نے کیا کیا. ہمیں اللہ کی چاہت کو سمجھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا ڈیزائن کیا ہے. یہ ہے کلندر شعور. اسی کی لیے ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رہنا سیکھیں گے تو اللہ جو چاہتا ہے وہ خود بتا دے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟